تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حضرت العلامہ حافظ سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری صاحب شیخ الفقہ و صدر مفتی جامع نظام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. گرامی منزلت استاذ العلماء زین الفقہاء مفکر اسلام حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فجورہم العالیہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ، وہ گرامی قدر سجادہ نشین بارگاہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ رجو قتال حسینی قدس اللہ سرہ العزیز مولانا سید شاہ ندیم اللہ حسینی حفظہ اللہ، و دیگر رونق اسٹیج معزز علماء کرام و مشائخ اعظام اور منتظم مشاعرہ بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو ساری مخلوق میں افضل بنایا اور ان حضرات کے مقدس کاندھوں پر نبوت کا بار اور تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ڈالی اور ان کے علو مرتبت کے لحاظ سے انہیں کئی ایک خصوصیات سے نوازا. ہمارے نبی کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چونکہ رسولوں کے سردار، نبیوں کے قافلہ سالار اور ختم نبوت کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلقت کی طرف دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. ساری خلق خدا کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر انوار توحید و رسالت کی طرف لانا اور تمام جہاں کو نور حق سے منور فرمانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم مقاصد میں شامل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خصائص و کمالات سے مختص و ممتاز فرما کر تمام انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کا امام و پیشوا بنایا اور بندگان خدا کے لیے رہبر و رہنما بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امت کے لیے رہتی دنیا تک بہترین نمونہ بنایا. لہٰذا آپ کی ذات اقدس خلوت و جلوت اندرون خانہ و بیرون خانہ ہر جگہ وہ ہر وقت مقتدا و پیشوا ہے. آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ درخشاں و تابناک ہے. آپ کی سیرت طیبہ کا ہر ہر پہلو ذوفشانی کر رہا ہے. آپ کی مکمل حیات مقدسہ بے داغ و بے عیب ہے. سیرت طیبہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ اس پر انگشت نمائی کی جا سکے. آپ کی پیشوائی کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کی شفاف زندگی کا ہر پہلو لوگوں کے سامنے رہے. آپ کی بیدار سیرت کا ہر شعبہ امت کے پاس محفوظ ہو. بیرون خانہ احوال شریفہ سے متعلق کئی ذرائع موجود تھے. اندرون خانہ معاملات کریمہ کا بیان
عمومی حضرات کے دائرے کار سے باہر تھا۔ اس مقدس فریضے کی انجام دہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عمومی قوانین سے مختلف آپ کے لیے تعدد ازدواج کی خصوصی اجازت و رخصت مرحمت فرمائی۔ پاک باز و عفت مآب خواتین کا آپ کے لیے انتخاب فرمایا اور انہیں آپ کی زوجیت کے عظیم شرف سے مشرف فرمایا۔ تبلیغ احکام قریش و دیگر قبائل کے لیے بھی تھی اور مشرکین کے علاوہ یہود و نصارہ کے لیے بھی۔ اس پس منظر میں یہ باعظمت مقصد تھا جس کی تکمیل آپ نے بحکم الہی مختلف قبائل و اقوام کی امانت دار، وفاشیار، خوش خصال، نیک اتبار، زیرک و ذی وقار خواتین سے حسب احوال و ظروف نکاح فرمائے۔ اگرچہ کہ اس امت کے کسی بھی شخص کے لیے بیویوں کے درمیان مساوات و عدل قائم کرنے کی شرط کے ساتھ بیک وقت 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر ان کے درمیان عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرنا لازم ہے۔ یہ امت کے لیے شریعت کے عمومی قوانین ہیں، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان عمومی قوانین سے مستثنی رکھا اور بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے سلسلے میں خصوصی ہدایات و مراعات عطا فرمائی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ سورة الأحزاب آیت نمبر 50۔ اے غیب کی خبر دینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج مطہرات کو حلال فرمایا ہے جن کے مہر آپ نے ادا فرمائے ہیں، اور انہیں بھی جو آپ کے زیر دست ہیں جن کو اللہ نے آپ کو بطور غنیمت کے عطا فرمائی، اور آپ کی ددیالی اور ننیالی خاندان کی بھی مقدس خواتین، مثلا آپ کی پھوپھی زاد اور آپ کے چچا زاد بہنیں اور آپ کی ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں، وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایماندار خاتون جذبہ حب نبوی سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دے، بشرطے کہ نبی پاک علیہ السلام انہیں حوالہ عقد نکاح میں لینا چاہیں تو خالصتاً اے حبیب آپ کے لیے یہ ہے، عام ایمان والوں کے لیے نہیں۔ تو اس آیت قرآنیہ سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو نکاح کے سلسلے میں یہ خصوصی رعایتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے 4 تک نکاح کی قید سے مختلف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رخصت و اجازت مرحمت فرمائی کہ جن مقدس خواتین کو آپ نے رشتہ زوجیت سے منسلک فرمایا، ان کے علاوہ کسی اور کو آپ شرف زوجیت سے مشرف فرمانا چاہیں تو آپ کو اے حبیب اس کا حق و اختیار ہے۔ 1 سے زائد 4 تک بیویاں رکھنے والے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان برابری قائم رکھیں، ان کے حقوق کی ادائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں مساوات کو ملحوظ رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان برابری واجب نہ رکھی، بلکہ حقوق کی ادائیگی آپ کے حوالے فرمائی۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اے حبیب پاک علیہ السلام، ان میں سے جن کو چاہیں آپ باری کے حوالے سے مؤخر کر دیں، اور جن کو چاہیں آپ اپنے پاس یاد فرما لیں، اور جن کو آپ نے علیحدہ رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو انہیں بھی طلب فرما لیں۔ آپ کے لیے کوئی تنگی و مضائقہ نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی
اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، اور جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں وہ سب کے سب اس پر راضی و خوش رہیں گی، اور اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو پابند نہیں رکھا، اختیار دیا کہ باریاں مقرر کرنا آپ پر واجب نہیں، ازراہ کرم مقرر بھی فرما دے تو اس کی پابندی کرنا بھی آپ پر لازم نہیں، بلکہ آپ اس میں بھی تقدیم و تاخیر کرنا چاہیں تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر شریف تک تجرد کی زندگی بسر فرمائی، اور بعمر 25 سال عنفان شباب میں حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، جو اس سے پہلے یکے بعد دیگرے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد نکاح کے وقت 40 سال کی عمر دراز رکھتی تھیں۔ 25 سال سے 50 سال عمر شریف ہونے تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا، یعنی سن 10 نبوی میں وصال ہوا، اولاد امجاد کی دیکھ بھال و نگرانی کے لیے 50 سالہ خاتون حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرمایا، تاکہ ان کے لیے خود حضور پاک علیہ السلام سہارا بن سکے، اس لیے کہ وہ ابتدا میں مشرف باسلام ہو چکی تھی اور اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بیاہی گئی تھی، اور ان کے خاوند وفات پا چکے تھے اور وہ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا خاندان کفر کا گھرانہ تھا، خطرہ تھا ان کے ایمان کے لیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو زوجیت مقدسہ کے شرف سے مشرف فرما کر سہارا بھی دیا، اور اولاد امجاد کے لیے ان کی خدمات کا موقع بھی فراہم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن 11 نبوی میں نکاح فرمایا، اور ہجرت کے دوسرے سال ان کی رخصتی عمل میں آئی۔ جس مقدس ہستی نے کمال جوانی کا دور تجرد کے ساتھ گزارا، اور جس ذات اقدس کی مبارک زندگی کے یہ 50 سال اعلیٰ نمونہ اور بہترین اسوہ ہیں، اس مقدس شخصیت کے بارے میں نفسانی خواہشات کے لیے العیاذ باللہ نکاح کرنے کا گمان فاسد و خیال خاسد وسوسہ شیطانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بطور خاص جبکہ حضور اکرم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو، مالی فی النساء من حاجہ، مجھے ذاتی غرض کے لیے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5029۔ تعدد ازدواج کی مصلحتیں و حکمتیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد امجاد، جن میں 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں شامل ہیں، سب ام المومنین حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تولد ہوئی، سوائے ایک شہزادے کے جن کا نام مبارک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، جو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت آپ کی عقد نکاح میں صرف ام المومنین حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی تھیں، جن کا وصال اعلان نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کا عرصہ انہی کے ساتھ گزارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک طرف نبوت کی ذمہ داریاں تھیں، تو دوسری طرف گھر کا انتظام اور شہزادیوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ تھا۔ اس لیے خاندان کی خواتین نے مشورہ دیا کہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں، تاکہ وہ آپ کے گھر کا انتظام کریں اور شہزادیوں کا خیال بھی رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس زوجہ مبارکہ کو سہارا ملے۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے آغاز ہی میں مشرف اسلام ہو چکی تھی، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر وہ انتقال کر گئے تو آپ بیوہ ہو گئیں۔ ان کو سہارے کی ضرورت تھی، اور ان کی ایمان کی حفاظت کا بھی مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال کی عمر شریف میں 50 سالہ خاتون حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرما کر انہیں ام المومنین کا شرف بخشا۔ سن 2 ہجری ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا
تمام ازواج مطہرات میں کوئی بھی انبیاء ہی یعنی دوشیزہ باقیرہ نہ تھیں۔ دیگر تمام ازواج مطہرات نے 3 ہجری سے 7 ہجری کے درمیان ہی امہات المؤمنین بننے کا شرف پایا، یعنی حبیب پاک کی 50 سال کی عمر مبارک تک ایک زوجہ مطہرہ تھی۔ اس کے بعد حضرت سودا مکہ مکرمہ کے 3 سال تک تنہا ہی مصطفیٰ کی زوجہ رہیں، اور مدینہ منورہ میں آنے کے 1 سال تک بھی وہی تنہا زوجہ رہی۔ 1 ہجری تک کا یہ دور ایسا گزرا کہ حضور کی زوجیت میں ایک ہی زوجہ رہی، ایک کے وصال کے بعد دوسری بیوہ سے کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح گو کہ مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، مگر رخصتی ان کی مکہ مکرمہ میں عمل میں نہیں لائی گئی، وہ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے 1 سال کے بعد ہی عمل میں لائی گئی ماہ شوال میں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ اب باقی ازواج مطہرات حضور کی زوجیت کے شرف سے کب مشرف ہوئی؟ 3 ہجری سے 7 ہجری کے درمیان، 3 4 5 6 7 یہ 5 سالوں کے درمیان وہ امہات المؤمنین بنی۔ اب حالانکہ اس عرصے میں مستقل مصروفیت رکھنے والے امور، غزوات و سرایا، بدر و احد، خندق و خیبر اور صلح حدیبیہ جیسے واقعات پیش آئے، قبائل عرب کے وفود کی کثرت سے آمد ہوتی رہی، غیر معمولی تبلیغی مشغولیت کے باوجود انہیں شرف زوجیت سے نوازنا محض دینی مصلحتوں، ملکی اور ملی اور تبلیغی حکمتوں کی بنا پر تھا۔ مقام غور ہے کہ آدمی کو چند بیویوں کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے، 55 سال میں اس کو اس کی احتیاط نہیں رہتی، اس عمر میں متعدد بیویوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عنفوان شباب اور ادھیڑ عمر شریف کا حصہ ایک ہی زوجہ مطہرہ کے ساتھ گزرا ہے۔ پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ 3 ہجری سے 7 ہجری کے مابین باقیہ ازواج مطہرات کو، یعنی 3 تو ہو گئی تھی، ایک وصال کر گئی، دوسری بیوہ سے نکاح کیا، پھر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان 3 کے بعد اب جو باقی کے 8 ازواج مطہرات امہات المؤمنین بنی ہیں، یہ 5 سال عرصے میں بنی ہیں۔ اب اس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کو جانور سے کمتر سمجھا جاتا، لڑکی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کیا جاتا، وہ کسی طرح زندہ رہ جاتی تو اسے انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا، اسے محض جنسی تسکین کا ذریعہ قرار دیا جاتا اور اسے کوئی آئینی حق نہیں دیا جاتا۔ اس دور میں عرب کے علاوہ عجم کے علاقوں میں اور وہاں کے مذاہب و ادیان میں بھی عورت کی حیثیت اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ایسے دور میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کی عزت افزائی فرمائی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اس کے لیے حق زندگی، حق قرابت، حق زوجیت اور حق میراث مرحمت فرمایا، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان سے نکاح کے بغیر جنسی تسکین کو جرم قرار دیا اور نادار و بیوہ خواتین کو سہارا دینے کا حکم فرمایا، اور اس سلسلے میں بدولت محسن انسانیت بن کر خود عملی اقدام فرمایا۔ چنانچہ ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی اور باقیرہ نہ تھیں، بلکہ باقی سب ازواج مطہرات بیوگان تھیں جنہیں معاشرے میں سہارے کی ضرورت تھی۔ آپ نے ان بیوگان سے نکاح فرما کر نہ صرف ان کے نان و نفقے کا انتظام فرمایا بلکہ معاشرے میں ان کا مرتبہ و اقبال بلند کر دیا اور ان کے ذریعے خواتین امت کے لیے احکام نافذ فرمائے۔ کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف جائز طریقے سے جنسی خواہش کی تسکین ہی نہیں ہوتی بلکہ حصول اولاد، گناہوں سے حفاظت اور کئی نیک مقاصد پیش نظر ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل، مولائے کل، افضل الانبیاء ہونے کی حیثیت سے متعدد نکاح فرمانے کے مقاصد دوسروں سے نہایت مختلف، منفرد اور بلند و بالا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغی، تعلیمی، ملکی، سماجی، اصلاحی، معاشرتی اور تشریعی حکمتوں، مصلحتوں جیسے مقاصد و فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعدد نکاح فرمائے جو اسلامی اقدار کی بالادستی کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کے فروغ کے بھی بہر طور ضامن ہیں۔ ان غیر معمولی اغراض اور لازمی مقاصد کے تحت کی جانے والی شادیوں کے بارے میں کوئی سنجیدہ و انصاف پسند شخص غلط خیال ہرگز نہیں کر سکتا۔ تعدد ازدواج کی مختلف حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، یہاں ہم 5 مقاصد بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 تبلیغی مقصد، نمبر 2 تعلیمی مقصد، نمبر 3 کفالتی مقصد،
نمبر 4 باطل رسومات کا خاتمہ، نمبر 5 جانثار وفادار صحابہ کرام کے ساتھ ہمدردی اور ان کی دل جوئی۔ نمبر 1 تبلیغی مقصد، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے ایسے افراد کی مقدس صاحبزادیوں سے اپنی نکاح فرمایا جو اپنے قبیلے میں ذی اثر تھے اور قبیلے کے سارے افراد ان کے تابع تھے، تاکہ اس رشتے کی برکت سے وہ پیکر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، وہ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں، ان قبائل کی اسلام دشمنی ختم ہو اور محبت و الفت کی راہ ہموار ہو، جیسا کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے قرابت داروں سے قربت و تعلق رکھتا ہے، اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ اس طرح انہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے کا موقع نصیب ہوا، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت مخالف تھے، جن کی سرکردگی میں کفار قریش نے مسلمانوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ جب ان کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے عقد نکاح فرمایا، جس کے باعث ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مخالفت اسلام کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی اسلام دشمنی ختم ہوئی۔ اس کے 1-2 سال بعد ہی وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر باطل سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی صف میں نظر آنے لگے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا 5 ہجری غزوہ مریسع میں فتوحات کے نتیجے میں قید ہو کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے قبیلہ بنی مستلق کے سب قیدی رہا کر دیے، اور اس خیر خواہی کے بعد وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح محرم سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے بعد یہودی قبیلہ بنی نذیر کے سردار حویی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت سیدہ صفیہ بنت حویی رضی اللہ عنہا، جو ایک برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے خانوادے سے تھیں، غزوہ خیبر کے مال غنیمت میں قید ہو کر آئی تھی، تو حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو باندی بننے نہیں دیا، بلکہ ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا، جس کے سبب یہودی قبیلوں میں اسلام کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کے موقع پر ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کے اور اس علاقے کے لوگ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے لگے۔ نمبر 2 تعلیمی مقصد، یہ تبلیغی مقصد کے تحت حکمت تھی۔ تعلیمی مقصد، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و نفیس طبیعت میں حیا کی صفت کامل طور پر موجود ہے، اور عورتوں کے لیے دینی مسائل و احکام کی تعلیم دینا بھی ضروری امر ہے۔ حکمت الہی یہ تھی کہ ان ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ذریعے خواتین و دختران ملت تک نبوی معاشرت کی تفصیلات اور خواتین سے متعلقہ خصوصی احکام کی تعلیمات پہنچیں۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ذریعے خواتین کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ صحابیات اپنے نازک قسم کے مسائل امہات المؤمنین کے ذریعے معلوم کر لیا کرتی تھیں۔ اسلام کی حیادار تعلیمات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خواتین کے شخصی مسائل کا حل ان کی صنف نازک کے ذریعے سے ہی ان تک پہنچایا جائے۔ خاص طور پر ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے نبوی معاشرت کی تفصیلات اور خواتین سے متعلقہ خصوصی احکام کی تعلیمات امت تک پہنچیں۔ نمبر 3 کفالتی مقصد، حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی جن خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا وہ شوہر دیدہ تھیں، ان میں تنگدستی کی زندگی گزارنے والی بھی تھیں۔ آپ نے ان خواتین سے اپنی نکاح فرما کر ان کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری لی، ان کی تنگدستی کو فراخ دستی اور مصیبت کو راحت سے بدل دیا۔ اس طرح آپ نے ان مقدس خواتین کے لیے معاشرتی طور پر امداد و تعاون کا ذریعہ فراہم کیا، اور ان میں جو صاحب اولاد تھی آپ نے نکاح میں اگر اپنی اولاد کے ان میں جو صاحب اولاد تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اپنے ذمہ لے لی۔ اس کے علاوہ بعض خواتین کے بیوہ جب ہونے کی وجہ سے ان کا اسلام پر قائم رہنا مشکل امر بن گیا تھا، ان کے خاندان والوں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے لیے کہیں مشکلات پیدا نہ کر دیں،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد نکاح فرما کر ان کی کفالت اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما دی. جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کے متعلق ہم نے ابتدا میں بتایا کہ ان کے شوہر خود ان کے چچازاد تھے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی اور پھر لوٹ کر مکہ مکرمہ آئیں. شوہر انتقال کر گئے، وہ بیوہ ہو گئی تھی. ان کے ایمان کی حفاظت بھی ضروری تھی اور ان کے لیے کفالت بھی ضروری تھی. اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر سن 4 ہجری میں وفات پا چکے تھے، جس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں شامل فرما لیا اور ان کی اولاد کو اپنی راست تربیت و کفالت میں لے لیا. نمبر 4، باطل رسومات کا خاتمہ. ایک سے زائد نکاح کے 5 مقاصد میں یہ چوتھا مقصد. معاشرے میں زمانے جاہلیت کی باطل رسم رائج تھی کہ متبنہ لے پالک منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا اور اس کے ساتھ حقیقی بیٹے جیسا معاملہ کیا جاتا. چنانچہ نسب، میراث، نکاح و محرمات نکاح، حجاب، محرم اور دیگر تمام عائلی مسائل میں لے پالک کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا. اسلام نے اس باطل نظریے کو ختم کیا اور بتلایا کہ لے پالک حقیقت میں بیٹا نہیں ہوتا. دین کے اس اہم حکم کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے، جس کا تعلق کثیر الجہاد احکام سے تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی اپنے لے پالک حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مطلقہ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے 5 ہجری میں نکاح فرمایا. یہ رشتہ اس باطل رسم کو پیروں تلے روندنے اور یکسر غلط قرار دینے کا اعلان و اشتہار تھا، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. بس جب حضرت زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کی اور وہ طلاق دے دیے تو اے حبیب ہم نے زینب کا آپ سے نکاح کروایا. اللہ نے اس کے بارے میں آیات بینات نازل فرمائی. نمبر 5، جانثار و وفادار صحابہ کرام کے ساتھ ہمدردی. یہ بھی حکمتوں میں سے، مصلحتوں میں سے، مقاصد میں سے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی غیر معمولی وفاداری و جانثاری کے باعث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرمائی. اور صحابہ کرام کی اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کے بعد ان کی بیوگان جو بے یار و مددگار ہو چکی تھیں تو حضور پاک علیہ السلام ان پر شفقت فرماتے ہیں، ان کو سہارا دیا. اس کی انتہا یہ ہوئی کہ نبی رحمت علیہ السلام نے انہیں ام المؤمنین بننے کے اعزاز سے معزز فرمایا. چنانچہ جہاں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجیت میں اپنی شہزادیاں دیں، سید کائنات حضرت مولا علی کے لیے اور سیدہ رقیہ و ام کلثوم کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے لیے، اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا و ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرما کر انہیں اعزاز بخشا، جنہوں نے حضور کے لیے جانثاری وفاداری کی تاریخ رقم کی تھی. ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے شوہر غزوہ بدر میں کئی زخم کھا کر بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے تھے. 3 ہجری ماہ شعبان میں نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ام المؤمنین کے شرف سے مشرف فرمایا. اسی طرح حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند بھی جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے. وہ بیوہ ہو چکی تھیں تو امام الانبیاء علیہ السلام نے سن 3 ہجری میں ان کو شرف زوجیت سے مشرف فرمایا اور ام المؤمنین کا اعزاز عطا فرمایا. اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت اللہ جانتا ہے. 2-3 ماہ کے بعد ہی وہ اس دنیا سے عالم جاویدانی کا سفر فرما دی. چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان پاک تینت خواتین کو اپنے نکاح میں لے کر ان کی وفا کا صلہ عطا فرمایا. حضرت نبی اکرم علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام نکاح بیوہ و بے سہارا خواتین سے فرمائے. ویسے تو نبی اکرم علیہ السلام کا ہر قول و ہر عمل بحکم الہی ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اپنی خواہش سے یہ حبیب فرماتے بھی نہیں ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی الہی سے فرماتے ہیں. لیکن
ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نکاح کے متعلق قرآن مجید اور حدیث پاک میں صراحت و اشارہ موجود ہے، جیسا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح وحی غیر مطلوع سے ہوا، ان کو خواب میں دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ زوجہ مطہرہ خود بیان کرتی ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها اریتکی فی المنام مرتین، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مجھے خواب میں 2 مرتبہ تم کو دکھایا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تم یعنی تمہاری صورت ریشم کے کپڑے میں تھی۔ پھر اس کے بعد فرماتے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہذہ امرأتک، یہ آپ کی زوجہ ہیں، فاکشف عنہا، تب میں اس کو کھولا، فاذا ہی انتی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تم ہی ہو، فاقول، تو میں کہنے لگا ان یکو ھذا من عند اللہ یمضہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کرے گا۔ صحیح بخاری باب مناقب الانصار باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، حدیث نمبر 3895۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک بھی ذہن میں رکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا باذن جاءنی به جبریل علیہ السلام عن اللہ عز وجل، یعنی میں نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ سے نکاح نہیں کیا اور نہ اپنی شہزادیوں میں سے کسی کا نکاح کروایا مگر اس حکم کی وجہ سے جو جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس لائے تھے۔ جامع الحدیث للسیوطی حدیث نمبر 19970، کنز العمال حدیث نمبر 34174۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی حکمت و مصلحت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خلوت و جلوت میں منقسم تھی، اور آپ کے قول و فعل سے شریعت بنتی ہے، اور جلوت میں جو کچھ ارشاد فرمائیں گے یا جو کام کریں گے اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنیں گے، دیکھیں گے اور محفوظ کر کے بعد والوں تک پہنچائیں گے، مگر خلوت کے اقوال و افعال کو صحابہ کرام اخذ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ وہ اقوال و افعال بھی شریعت ہیں، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کے دولت خانے میں کوئی ایسی سمجھدار زیرک زوجہ مطہرہ ہو جو اندرونی زندگی کے اقوال و افعال کو محفوظ کرے۔ اور ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ اگرچہ آپ کی زوجیت میں تھیں مگر وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے بحکم الہی حضرت نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تاکہ وہ ذاتی زندگی کے اقوال و افعال و احوال کو محفوظ کر کے امت تک پہنچائیں اور وہ شریعت کا حصہ بنے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے گھریلو حالات دیکھتے ہوئے حضرت سودا بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں نکاح کی پیشکش کی، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل میں تفصیلی روایت موجود ہے جو میں اب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں صحیح بخاری کی جو روایت ہے سن اور عمر کے لحاظ سے وہ دیگر روایات پر راجح ہی ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک یا 7 سال کی عمر مبارک میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی عمل میں آئی۔ اس میں کوئی منہ شگافیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے خوف کھا کر ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ جو زوجہ مطہرہ بنی ہے، جیسا ابھی آپ بخاری شریف کی حدیث سن چکے، اللہ کے حکم اور اللہ کے وہ منظر کو دکھانے کی بنیاد پر ہوگی، اور ابھی سن چکے کہ حبیب اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو نکاح خود کیے یا اپنی صاحبزادیوں کا کروائے وہ بھی وہی الہی کی بنیاد پر۔ اب ان کے یہ کم عمری میں حضور کے حبال عقد میں آنے کا جہاں تک معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کم عمری میں کیا نکاح کرنا عرب میں رائج تھا یا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ تو میں اس پر پہلے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے سلسلے میں پہل کی
اور نبی اکرم علیہ السلام کی جانب سے ان کے والدین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کم عمر لڑکیوں کا بڑی عمر کے مردوں سے نکاح اس معاشرے میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، ورنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والدین اس نکاح کے لیے رضامند نہ ہوتے۔ اس طرح کے نکاح کے کئی نظائر موجود ہیں۔ ایک تو عقد نکاح ہے، ایک رخصتی ہے۔ رخصتی اسی وقت ہوگی جب کہ سن بلوغ کو پہنچیں، لیکن نکاح کم عمر میں ہونا یہ عرب کے رواج کے خلاف نہ تھا۔ اب سنیے کچھ نظائر۔ حضرت سہلہ بنت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کی پیدائش کے دن ہی کر دیا گیا، یہ بھی عرب کا دستور رہا۔ چنانچہ مجموع الزوائد طبرانی کے حوالے سے روایت ہے، وعن سہلة بنت عاصم بن عدي قالت ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فسماني سهلة فقال سهل الله أمرك وضرب لي بسهم وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت، رواه طبرانی۔ حضرت سہلہ بنت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حنین کی فتح کے دن پیدا ہوئی تو حضرت رسول پاک علیہ السلام نے میرا نام سہلہ رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے دعا بھی دی کہ اللہ تمہارے معاملے کو آسان فرما دے، اور میرے لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایک حصہ مقرر فرمایا، اور میری پیدائش کے دن میرا عقد نکاح عبد الرحمن بن عوف سے کیا۔ یہ خود بیان کر رہی ہیں، ظاہر ہے چھوٹی تھی تو نکاح وکالتاً ہوتا ہے، ولی وکالتاً نکاح کرتے ہیں، جب بلوغ کا مرحلہ طے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اس میں کوئی جنسی زیادتی یا جنسی استحصال کا تصور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اس زمانے میں یہ بھی ایک نظیر ملتی ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے پہلے بھی اس کی نسبت طے کی جاتی تھی۔ چنانچہ سنیے سنن ابو داؤد کتاب النکاح باب فی تزویج من لم یولد، نکاح ان کا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس عنوان کے تحت روایت ہے، حدیث کا نمبر 2105۔ فقال طارق ابن المرقع من يعطيني رمحا بثبابه قلت وما ثبابه قال ازوجه اول بنت تكون لي۔ طارق بن مرقع نے کہا مجھے ایک نیزہ اس کے عوض کے ساتھ کون دے گا، ایک نیزہ دو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کا عوض کیا ہوگا حضرت؟ تو انہوں نے کہا میری پہلی لڑکی جو تولد ہوگی اس کا نکاح میں اس شخص سے کرا دوں گا جو مجھے نیزہ دے گا۔ تب دیکھیے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے کر رہے ہیں، پیدا ہوگی تو اب یہ شرعی اعتبار سے بحث نہیں ہو رہی، ہماری رواج اور معاشرے کے اعتبار سے ہو رہی، سمجھ جائیے۔ ہم شریعت کے تناظر میں نہیں بول رہے، صرف پہلے یہ بول رہے کہ وہ عرب کا کلچر تھا یا نہیں تھا۔ پیدا ہونے کے دن بھی کرنا کلچر رہا اور پیدائش سے پہلے بھی کرنا کلچر رہا۔ ان تمام روایتوں سے نکاح کے سلسلے میں عرب کے معاشرتی احوال و قوائف کا پتہ چلتا ہے کہ عرب کم سنی میں نکاح کو عار اور عیب نہیں سمجھتے تھے۔ عرب قوم نہایت غیور و خوددار قوم تھی، وہ عیب و عار کو ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب کم عمری میں نکاح پیدائش کے دن نکاح یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے نکاح کرنا عرب کے پاس مقبول تھا اور ان کا رواج و دستور تھا، تو اسی دور اسی ماحول میں 9 سال کی عمر میں کیے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر اعتراض کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ اب آخری پوائنٹ اور انتہائی اہم اور توجہ طلب پوائنٹ ہے کہ جو لوگ سیما گوئیاں کر رہے ہیں اور ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے کم سینی میں نکاح پیغمبر اسلام نے کیا ہے اور کس تناظر میں اس کو پیش کر رہے ہیں، ان دریدہ دہنوں کو ہر مسلمان اپنے ایمان اور اعتقاد کی کیفیت سے سرشار جذبات کے ساتھ جواب دے اور ان شبہات کو کبھی بھی اپنے ذہن و فکر کے اندر ہلچل مچانے نہ دے کہ صرف دین اسلام کی ہی بات نہیں ہے، دیگر ادیان میں بھی کم سنی میں نکاح کا رواج تھا، دنیا کے دوسرے مذاہب و ادیان میں کم عمر میں نکاح کرنا معروف تھا۔ چنانچہ ہندو دھرم میں نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ کان کھول کے سنیے، جیسا کہ مملکت آصفیہ کے مددگار معتمد مجلس وضع قوانین مشیر قانون سرکار عالی رائے بیجنات نے اپنی کتاب دھرم شاستر کے صفحہ 35 میں لکھا ہے۔ اب سنیے وہ جملے، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی غیر مسلم ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اپنا دھرم بھی پڑھیے گا۔ دھرم شاستر کے احکام کی روح سے ازدواج کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ کس میں لکھا ہے؟ دھرم شاستر کتاب صفحہ 35، اور رائٹر مسلمان نہیں ہے بھائی، حوالہ بھی دے دیا۔ دھرم شاستر کے احکام کی روح سے ازدواج کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، نابالغ لڑکے اور لڑکی کا ازدواج ہو سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں رسوم لڑکے اور لڑکی کے ولی کی جانب سے انجام دی جاتی ہے۔ یہ اس کتاب کا حوالہ۔ اسی طرح ہندو مت
حصے دوم کے صفحے 225 اور 226 میں یوں لکھا ہے 8 برس کی گوری دیوی ہوتی ہے، ان کے الفاظ ہیں یہ، 9 برس کی روحنی، 10 برس کی کنیا، اور اس کے بعد رجوسیلا، 11 برس گزر جانے کے بعد بیاہ کرنے کی شدھ ہی نہیں رہتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر رجوسیلا یعنی 10 برس سے زیادہ عمر کی ہونے کے بعد شادی ہو تو وہ لکھتے ہیں پتا، ماتا اور بڑے بھائی کو دوزخ نصیب ہوتی ہے، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اسی دھرم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہندو دھرم کے اندر بھی عمر کی قید نہیں ہے تو نبیوں کے سردار کی وہ عرب کے کلچر کے لحاظ سے کیے گئے عقد نکاح کو زیر بحث لانا کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا اپنے دھرم کے ساتھ انصاف ہے؟ کبھی اپنے دھرم کا مطالعہ بھی کیجئے گا، تعصب کے احمد اتاریے گا، خامخواہ کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح مت کیجئے گا۔ مسلمانوں کے جذبات ہی مجروح نہیں ہوتے، آپ کے مذہبی کتابوں کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ملکی قانون کے اعتبار سے جو لڑکی لڑکے کے لیے عمر طے ہے وہ عمر کے حساب سے ہی کیا جائے گا۔ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ نکاح جمہوری ملک میں نہیں ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کے شہر میں ہوا، مدینہ منورہ میں رخصت یمن میں لائی گئی۔ اس کو آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ اس کو کیوں آپ زیر بحث لا رہے ہیں؟ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ ان کی عبارت میں نے سنائی۔ اور یہودیت میں لڑکی کے لیے نکاح کی مناسب و صحیح عمر 12 سال، اس پر میں نے روایت لکھی ہے، وقت نہیں ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن 12 سال کی عمر پہنچ جاتی ہے، یہودی مذہب میں شادی نہیں کی جاتی ہے تو لکھا ہوا ہے کہ لڑکی کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو باپ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہودی قبیلے کی دختر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مصطفیٰ علیہ السلام سے جب ہوا تھا، خیبر کے موقع پر 17 سال کی عمر تھی، اس سے پہلے 2 مرتبہ ایک کے بعد دیگر 2 شوہروں سے وہ رشتہ نکاح کے بعد علیحدہ ہو چکی تھی۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا، اس سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، تبھی تو وہ بیوہ ہوئی تھی، تبھی تو اپنے شوہروں سے علیحدگی ہوئی تھی۔ یہ ہندو دھرم میں بھی رہا، یہودیت کے اندر بھی رہا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی 9 سال میں ہوئی۔ اگر مان لیا جائے، آخری پوائنٹ، اگر مان لیا جائے کہ عرب میں 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، حالانکہ عرب کی آب و ہوا گرم بھی ہوتی ہے، جغرافیائی سطح پر وہاں انسان کی نشو و نما عام جگہوں سے زائد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس حضرت بی بی عائشہ خوشحال گھرانے کی شہزادی تھیں، نشو و نما بھی اچھی طرح سے ہوئی، اور روایت میں آتا ہے شبت شبابا حسنا، وہ انتہائی عمدگی کے ساتھ لڑکپن کے مرحلے کو طے کر کے جوانی کے مرحلے میں 9 سال میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ روایتوں میں موجود ہے، میں نے اس میں لکھا ہے، شارٹ کر کے آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں۔ یہ مسئلہ میں اتنا طویل میں بھی کرتا تھا کیونکہ یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مذہب کو چھیڑا جا رہا ہے، انسانیت کو تار کیا جا رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر نہیں بلکہ مفصل عرض کر دیا، ورنہ وہی 15-20 منٹ میں ختم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ذہن کے شبہات ایسے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ سے پیغام بھی ملنا چاہیے۔ یہ حضرت راجو غطال حسین کی بارگاہ میں آپ ہی نہیں سن رہے ہیں، یہ میڈیا کے ذریعے سے ہر طرف بات جا رہی ہے، اور ہم کسی کے مذہب کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، کسی کے مذہب کے پیشواؤں سے ہم کبھی کھلواڑ کرتے بھی نہیں ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی مذہب اسلام کے مقدس ہستیوں کے متعلق چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کی عظمتوں کو مجروح نہ کریں۔ ہمارا ملک اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہاں نفرتوں کے بیج بوئے جائیں، بلکہ ہمارا ملک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امن و سلامتی کا ماحول قائم کیا جائے، اور یہ اولیاء کرام، یہ خانقاہیں امن و سلامتی کے مراکز ہیں، یہ درسگاہیں، یہ جامعات امن و سلامتی کے مراکز ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس وقت مصطفیٰ کے حوالے کی گئی، ان کی امی جان نے کیا تیار کر کے، حبیب نے طلب نہیں فرمایا، اور ماں بیٹی کے لیے کوئی زیادتی نہیں کرتی، ماں سے بڑھ کر بیٹی کو چاہنے والے کون ہوتے، اور اللہ کی حکمت بھی یہی تھی کہ ان کے ذریعے سے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو تعلیمات ملے، مصطفیٰ علیہ السلام کی امت تک ان کے فیوز و برکات ملے، اسی لیے 2210 روایات ان سے آئی ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے، بڑے بڑے سنگین مسائل جب آتے تو صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت بی بی عائشہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور ام المؤمنین ہمیں علم دیتی تو ان کے ذریعے سے آقا کی روایتوں کا علم ہوتا، ان کے اجتہادات، ان کے فتاوی معروف ہیں۔ آج بھی ام المؤمنین عائشہ کے فقہی موضوعات پر موسوعہ انسائکلوپیڈیا تیار ہے، اگر آپ کو کہیں اور نہیں، لائبریری تک نہیں جانا چاہتے، انٹرنیٹ پر جائیے، موسوعۃ فقہ عائشہ ام المؤمنین پڑھیے، ہزارہ دلائل کے انبار نظر آئیں گے ان کے علم سے خیرات کیسے ملی۔ اللہ چاہتا تھا کم سن بھی، کم عمر یعنی ذہین بھی ہو،
وہ باقیرہ ضرور تھی، 9 سال کی عمر سے 9 سال تک مصطفیٰ کے ساتھ رہی، وہ علوم مصطفیٰ سے انہوں نے اپنے سینے میں لیے کہ جب وہ علوم کو انڈیلتی رہی تو بعد میں انہوں نے جتنا زندگی کا 57 ہجری میں ان کا وصال ہوا، مصطفیٰ کے وصال کے بعد 27 سال دنیا میں رہی ام المومنین، اور امت کو وہ علم دیا ہے کہ جن کے علم سے کوئی سبکدوش نہیں ہو سکتا، نہ کوئی درسگاہ نہ کوئی خانقاہ، اللہ نے وہ علم کی خیرات ان کے ذریعے سے امت کو دینا چاہتا تھا، اس کی حکمت بالغہ کے تحت انہیں مصطفیٰ کی زوجیت کے شرف سے مشرف کیا۔ مصطفیٰ کا فرمان ہے خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، لوگوں اپنا آدھا دین میری عائشہ سے لے لو۔ ایک عائشہ حضور کے آدھے دین کی محافظ بن گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ علم کا خزانہ ہے، دیوانہ ہے ہر ایک فرد